آمین۔ اب خدا کا بندہ پالوس رسول اپنے شاگرد کو کہتا ہے کہ مسیح کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ بولیے میرے ساتھ، میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے، مسیح کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا، میرے ساتھ کیا کر، میرے ساتھ کیا کر، دکھ اٹھا۔ اب آپ کو دھیان سمجھنا ہے کہ خدا کا بندہ پالوس رسول اپنے شاگرد کو سپاہی کی طرح کہتا ہے، یعنی یہاں پہ جو سپاہی لفظ استعمال کیا ہے یہ پولیس والا نہیں ہے، یہاں پہ جو آپ کی فوج پہ جس کو آپ جو ایک جس کی ہائٹ جو ہے نا سب سے بڑی ہوتی ہے، اور آپ کو اکثر روڈ کے اوپر وہ فوجی نظر آئے گا اور اس کے اس بازو کے اوپر ایک ریڈ کلر کی پٹی ہوگی، اور وہ ایک خاص فوجی ہوتا ہے، اس کے نام کے ساتھ سپاہی لکھا جاتا ہے۔ ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا، اس کو کچھ خاص کر کے سپاہی کہا جاتا ہے وہ، اور اس کو وہ ہے فوجی لیکن اس کو سپاہی کہا جاتا ہے۔ اب دھیان سمجھنا کہ بائبل کا خدا آپ کو اس فوجی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اس کی طرح کیا کرے، دکھ اٹھا۔ اب اس کو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ ایک زبردست فورس ہوتی ہے، زبردست فوجی ہوتا ہے، اس کی ہائٹ سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس کو سب سے زیادہ کھڑا رہنا پڑتا ہے، اور سب سے زیادہ اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس کی ٹریننگ جو ہے نا باقی فوجیوں سے الگ ٹریننگ ہوتی ہے، اس کی خاص قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ اب آپ کو دھیان سمجھنا ہے، بائبل کا خدا کہتا ہے تم اس کی طرح کیا کرو، دکھ اٹھاؤ۔ اب آپ کو دھیان سمجھنا ہے کہ خدا آپ کو لڑنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اب ہماری لڑائی جو ہے نا وہ دنیا کے ساتھ نہیں ہے، ہماری لڑائی کسی مذہب کے ساتھ نہیں ہے، ہماری لڑائی کسی مشن کے ساتھ نہیں ہے، کسی چرچ کے ساتھ نہیں ہے، کسی دنیا کے بندے کے ساتھ نہیں ہے۔ ہماری اگر لڑائی ہے تو ہماری لڑائی شیطان کے ساتھ ہے، لیکن اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ تیاری آپ کو دھیان سمجھ رہے ہیں۔ ایک فوجی، میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ ایک فوجی جو ہوتا ہے نا اس کے بال چھوٹے کیوں ہوتے ہیں، اس کے بال چھوٹے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ جب وہ نشانہ لگائے، تاکہ نشانہ جب وہ بنائے، تاکہ جب وہ نشانہ باندھے تو اس کے بعد اس کو ڈسٹریکٹ نہ کرے، یعنی اس کا دھیان ادھر ادھر بٹا نہ دے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ابلیس جو ہے نا وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کی ایک منزل ہے، اور ابلیس چاہتا ہے کہ آپ کو آپ کی منزل سے وہ ڈسٹریکٹ کرے، یعنی آپ کے دھیان کو بٹا دے، آپ کے دھیان کو ادھر ادھر کرے، اور آپ اپنی منزل کو دیکھنا یا اپنی منزل پہ جانے کے لیے اپنی منزل کے لیے تیاری کرنا بند کر دو۔ لیکن خداوند کہتا ہے کہ اپنے سپاہی ہونے کے لیے لکھا ہے، جو لکھا ہے کہ کوئی بھی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا، اور ابلیس چاہتا ہے وہ دنیا کے معاملات میں تمہیں پھنسائے۔ اب وہ کیسے دنیا کے معاملات میں ہمیں پھنساتا ہے یہ سمجھنے والی بات ہے۔ آپ کے پاس اگر موٹر سائیکل نہیں ہے تو وہ اسی میں آپ کو پھنسائے گا۔ جو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہوں گی، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ آپ کو پیسے کے معاملے میں پھنسائے گا، اگر آپ کے پاس اچھے سورس نہیں ہے، اچھے کھانے کو چیزیں نہیں ہے، یا رہنے کے لیے اچھی آرائش نہیں ہے، تو ابلیس انہی چیزوں میں پھنسائے گا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ جانتا ہے اور چاہتا بھی ہے، کیونکہ آپ کے پاس جو نہیں ہے آپ اسی سے زیادہ ڈسٹریکٹ ہوں گے۔ اب دھیان سمجھیں گے، اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے تو وہ جانتا ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو اس کے پاس بچہ نہیں ہے، اور وہ اسی چیز کا استعمال کرے گا، ڈسٹریکٹ کرے گا۔ میں تجھے لے کے چلتی ہوں، آپ کو بڑے لوگ ملیں گے، آجا تجھے لے کے جاتے ہیں، وہ بہت سیانا ہے، وہ دعا کرتا ہے، وہ فلاح کرتا ہے، اچھی دعائی دیتا ہے۔ اب آپ کو چرچ سے وہ ہٹانا چاہتے ہیں، خدا سے ہٹانا چاہتے ہیں، آپ کو ڈسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ کے دھیان کو وہاں سے ہٹا کر، صلیب سے ہٹا کر، خدا سے ہٹا کر کسی اور طرف لے کے جانا چاہتا ہے، تاکہ آپ کا دھیان بٹ جائے۔ اور جب دھیان بٹ جائے گا، ٹکڑوں میں ہو جائے گا، تو آپ اپنی منزل کو دیکھنا
بند کر دو گے، کیونکہ اب آپ کو کچھ اور نظر آ رہا ہے، اب آپ کو کوئی اور بندہ نظر آ رہا ہے، اب آپ کو کوئی ڈاکٹر نظر آ رہا ہے، ایک اچھا ڈاکٹر، اس سے اچھا، اس سے اچھا، اس سے اچھا پریئر کرنے والا، اس سے اچھا دوائی دینے والا، اس سے اچھا کچھ پڑھنے والا آپ کو نظر آیا ہے۔ اب دھیان جب ہٹ جائے گا تو بندہ اپنی منزل سے ہٹ کر کہیں اور جانا شروع کر دے۔ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اسی کو استعمال کرے گا، اسے پتہ ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس بچے ہیں، اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس اچھی وائف ہے، اچھے بچے ہیں، سب کچھ ہے، گھر ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو اس کے پاس کاروبار ہے یا پیسہ نہیں ہے، وہ اسی کا استعمال کرے گا۔ کرنا کچھ نہیں تھا، وہ استعمال کرے گا، کر لے کچھ بھی، جیسا مرضی کام کر، کوئی پرابلم نہیں ہے، پیسہ آنا چاہیے۔ استعمال کرے گا آپ کے دماغ کو، آپ کی چیزوں کو، آپ کے لوگوں کو، ارد گرد کے ماحول کو، کیونکہ اب وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، اور انہی چیزوں کا استعمال کر کے آپ کے دھیان کو بڑھا دے گا۔ ہاللیلویا۔ اب دھیان سمجھے، میں بتانا چاہتا ہوں، میں جب مجھے رات کو ایک رپورٹ ملی، میرے اسپرچل فادر مجھے اسپیشلی بلایا، مجھے بتا رہے تھے کہ بیٹے چرچ میں دھیان سے چلنا۔ اب میں بڑا حیران کہ مجھے کبھی انہوں نے نہیں کہا۔ میں نے کہا یہ سبق جب میں پہلے دن آیا تھا، جب مجھے انہوں نے سب کچھ بتا دیا، تو میں نے کہا کہ آپ نے یہ سبق مجھے پہلے دن جب میں آپ کے ساتھ آیا تھا تو یہ پہلا سبق آپ نے مجھے دیا تھا، اور آج پھر مجھے یاد کروا رہے تھے کہ چرچ میں چلتے وقت، وزٹ کرتے وقت، گھروں میں جاتے وقت، ڈیوٹی پہ، آگے پیچھے بازاروں میں گھومتے وقت دھیان سے چلنا، کیونکہ تو خوبصورت ہے، تو جوان ہے، تو ہینڈسم ہے، تو بہت ہی ینگ لگتا ہے، چلتے چلتے کیا کرنا۔ مجھے اسپیشلی بلا کر کہا کہ میرے بیٹے دھیان سے چلنا۔ اب بتانے کی ایک خاص وجہ تھی، اور وجہ یہ تھی کہ بہت سارے یعنی بیڈ نیوز ملنے کو یعنی سننے کو ملی تھی، اور وہ پرفیکٹ 100% درست تھی کہ بہت سارے ایسے لوگ جو پرچارک ہیں، جو کلام سنا رہے ہیں، وہ چلتے چلتے راہ میں ابلیس نے، اب وہ جانتا ہے کہ اس کی کمزوری کیا ہے۔ اب میں آپ کو سارا کھل کے نہیں بتاؤں گا، اب سمجھدار ہیں، اچھے، یعنی آپ جس دور میں آپ جا رہے ہیں نا، اب آپ کو سمجھ آ رہی، میں بتانا کیا چاہتا ہوں۔ اب وہ جو خادم تھے وہ چلتے چلتے، میں بگتوئی نہیں کرا، میں صرف آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ابلیس کسی کو بھی نہیں، ہر کسی کو اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، صرف آپ کو نہیں، وہ پاسبانوں کو بھی ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کا جو راستہ ہے نا وہ میں چینج کر دوں۔ وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرنا چاہتا ہے، اور جب مجھے بتایا گیا میں حیران تھا کہ اتنی بڑی چرچ، اتنا بڑا عہدہ، اتنا بڑا مقام، اور آج وہ گر چکے ہوئے ہیں، آج وہ گر چکے ہوئے ہیں۔ گرنے کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ چلتے چلتے، وزٹ کرتے کرتے کچھ اور طرف دھیان چلا گیا، اور جب دھیان اور طرف جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو فوکس ہے، ہماری جو ڈیسٹنی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ میری اور آپ کی ڈیسٹنی، ہماری جو منزل ہے وہ ایک ہے، لیکن ابلیس جانتا ہے اگر اس کو ڈسٹریکٹ کر دیا، اور وہ انہی چیزوں کا استعمال کرتا ہے جو چیزیں اس کی زندگی میں کم ہوتی ہیں۔ اب وہ جب ان سے بات چیت کی گئی تو وہ بتا رہے تھے، اب دیکھیں جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ دھیان سے سمجھیں، بہت کھل کے نہیں سمجھاؤں گا، لیکن اب سمجھدار ہیں، سمجھنا دھیان سے، کہ ان کی جو میرج لائف تھی، اس پاسٹر کی اور اس کی وائف کی جو میرج، جو ان کے آپس کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی نا، وہ بہت خراب تھی، اور اس کی وجہ سے اب ابلیس کو معلوم تھا کہ ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ صحیح نہیں ہے، یہ ایک دوسرے سے ٹھیک سے ڈھنگ سے بات نہیں کرتے۔ ابلیس نے موقع دیکھا اور اٹھک آ کے اس نے اٹیک کی، اور جب اٹیک کیا تو وہ زبردست طریقے سے، اور جو ابلیس تھا وہ اچھے طریقے سے وہ کامیاب ہو گیا، اور آج وہ گر چکا ہوا ہے۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابلیس ہمیشہ ہماری منزل کیا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ مجھے معلوم ہے کہاں پہنچنا ہے، لیکن میں پھر بھی میرے اسپرچل فادر نے مجھے پاس بلایا اور بتایا میرا پتر دھیان نہ چلنا ہے، اور آج میں اپنے اسپرچل جو سنس ہیں، جو ڈاکٹر سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دھیان سے چلنا۔ جب تم گاتے ہو نا، جب تم سانس بجاتے ہو، میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے، اتنا کالا رنگن گندا، جتنا ان کا خود کا کلر ہوتا ہے،
जब वो नशे करते हैं कोई नहीं पूछता, जब वो कारोबार करते हैं कोई नहीं पूछता, जब दुनिया के हर रंग बिरंगे काम करते हैं कोई उनको पूछता नहीं है, कोई उनके रास्ते नहीं रोकता। लेकिन जो ही वो चर्च आता है, हेलो, उसे हाय की आवाजें आती हैं, उसे बाय बाय की आवाजें आती हैं, क्योंकि अब वो मसीह में आ चुका है। अब वो जब वर्शिप करता है, उस इस माइक से भी ज्यादा कलर लोगों के मैंने ब्लैक देखे। लेकिन जो ही वो माइक को हाथ में पकड़ता है, जो ही वो वर्शिप करता है, जो ही वो प्रस्तुति के लिए खड़ा होता है, जो ही वो कैमरे के लिए खड़ा होता है, जो ही वो साउंड के लिए साउंड ऑपरेट करता है, जो ही वो खुदा के घर की खिदमत करता है, अब प्लीज उसी वक्त आता है। और फिर उसको मैसेज भी आते हैं, हेलो के भी आते हैं, हाय के भी आते हैं, और एक दिन फिर बाय बाय बाय, फिर वो चर्च को और खिदमत को सबको बाय बाय करके चला जाता है। पहले उसको किसी ने हाय नहीं कहा, पहले उसे किसी ने बाय नहीं कहा। लेकिन जो ही खुदा का मैं बताऊं, खुदा में जब आप आते हो तो ज्यादा हेलो है होती है। और उसे कह रहा है कि जब कोई सिपाही अपने आप को लड़ाई के लिए लेके जाता है तो अपने वो दुनिया के मामलों में अपने आप को नहीं फंसाता। जब आप दुनिया के मामलों में जितना ज्यादा फंसोगे उतना ज्यादा आप अपनी मंजिल से दूर हो जाओगे। अब देखें, मर्जी आपकी अपनी है। आप देखें, यीशु मसीह जब 40 दिन का उन्होंने रोजा रखा हुआ था, अब यीशु मसीह ने 40 दिन का रोजा रखा हुआ है और चंद मिनट रहते हैं। अगर यीशु अब चंद मिनट पहले रोटी खाते तो क्या होता है? डेस्टिनी, उनकी मंजिल खत्म। अब पुलिस डिस्ट्रैक्ट कर दे, और किस वजह से डिस्ट्रैक्ट है उसे पता है, यीशु को भूख लगी है। 40 दिन आपने खाना ना खाया हो तो आपकी सबसे मेजर जरूरत पता क्या है? आपको गाड़ी चाहिए? नहीं। आपको बच्चा चाहिए? नहीं। आपको कपड़े चाहिए? नहीं। आपको कुछ और चाहिए? आपको पैसे चाहिए? नो। अभी इस वक्त आपको सिर्फ रोटी और पानी की जरूरत है। और अबलीस आकर कहता है, अगर तू खुदा का बेटा तो फरमा ये पत्थर। अबलीस को मालूम होता है कि इसकी जरूरत अब इस वक्त जरूरत क्या है, और यीशु की जरूरत नहीं जानता, क्योंकि वो कहां पे रह के आया है? स्वर्ग में। और स्वर्ग के सारे माहौल को जानता है, आसमान की बादशाही की सारी अंडरस्टैंडिंग उसे पता है, क्योंकि उस जगह का वो सबसे, यानी ये कह ले कि उस जगह को चलाने यीशु के बाद अगर किसी की जगह थी तो वो उसकी जगह थी। वो सबको जानता था, एक एक फरिश्ते को वो समझता था, वहां के सारे माहौल को, सारे कवानीन को वो जानता है। और आज वो ये भी जानता है कि यीशु की जरूरत क्या है। वो हमारी जरूरत भी जानता है, सानू पैसे चाहिए कि नहीं। वो आपको भी जानता है, आपको बच्चा चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको बंगला चाहिए, आपको क्या चाहिए। अब वो देगा, अब वो आपके सामने वैसे ही रास्ते रखेगा, वो चीज आपको मिलेगी, लेकिन अब वो गलत तरीके से मिलेगी। अब प्लीज चाहता है कि आप गलत तरीके से उन चीजों को रिसीव करो। लेकिन यीशु ने कहा, अब ध्यान समझेंगे, हम उसको पढ़ेंगे, मत्ती 4:3 को पढ़ेंगे। मत्ती 4:3 में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा मत्ती 4 उसकी 3 में लिखा, और आसमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने जवाब में कहा, लिखा है आदमी सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा, बल्कि हर एक बात जो खुदा के। उसको नहीं पता था कि वो उसका बाप है। हालेलुया। वो तुझे पता नहीं, तुझे बनाने वाला है। लेकिन इब्लीस की चाल थी, उसने चाल डाला। उसने वो अगर यीशु के आगे चाल डाल सकता है ना, तो सोचो मेरे और आपके आगे क्यों नहीं चाल डाल सकता। असी तो यीशु जिथे पैर रखे उतो पैर चुक ले, तेरी मिट्टी ना असु मिट्टी के बराबर भी नहीं। अगर वो यीशु के आगे चाल डाले, यानी यीशु को डिस्ट्रैक्ट करने से अगर वो पास नहीं आया, तो सोचो वो मुझे और आपको कैसे बात आएगा। लेकिन यीशु को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाया। यीशु को मालूम था कि यीशु की मंजिल कहां पर है, उसकी डेस्टिनी कहां पर है। और लेकिन यीशु ने उसको जवाब दिया, और वो फिर सवाल करता है, यीशु फिर जवाब देता है, वो फिर सवाल करता है, और एंड में इब्लीस को छाना पड़ा, उसे छाना पड़ा, भागना पड़ा। मेरा बलीव है अगर आज आप खड़े और अड़े रहेंगे तो इब्लीस भागेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। उसे भागना पड़ेगा, आपकी लाइफ से, आपके घरानों से, आपकी जिंदगी से वो भागेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप खड़े और अड़े रहेंगे तो इब्लीस भागेगा। आमीन।
آپ کھڑے رہیں گے یسوع مسیح کے نام میں. جیسے یسوع کھڑا رہا آپ بھی کھڑے رہیں گے. آمین. ہاللویا.